جو بھی شہری اور دیہی سندھ کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو سندھ دشمن سمجھیں گے. یہ جو پنجاب ہے یہ 9 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے, یہ گورن نہیں ہو پا رہا لاہور میں بیٹھ کر. جن کے حقوق تخت لاہور کھا رہا ہے یہ وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں. آواز اٹھتی ہے تو بھاولپور سے اٹھتی ہے, آواز اٹھتی ہے تو ملتان سے اٹھتی ہے. کراچی کو بھی صوبہ بننا چاہیے, جنوبی پنجاب صوبہ بنے اور ہزارہ صوبہ بنے. میں سرائے کے صوبے کے حق میں ہوں. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ کراس فائر. میں ہوں مہر بخاری. ناظرین 63 سال ہو چکے ہیں, رمضان ہی کا مہینہ تھا کہ جب ہمیں رحمت کے لیے چن لیا گیا تھا, مگر رحمتوں کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں جنگ کی گئی تھی. قافلے جب تمناؤں کی سرزمین کی طرف نکلے تو خوابوں کے لٹیرے قاتل بن کر لاشیں گرانے لگے. ماؤں نے بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتے دیکھا. ہزاروں باپ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی بیٹیاں ان کے سامنے جو ہیں وہ اٹھا لی گئیں, اور بہت سے بچے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے خود کو یتیم ہوتے دیکھا. مگر خاک وطن کی محبت اپنے سارے ولولوں سمیت تازہ رہی, اور یہ سارے زون سہ کر جی جانے کی وجہ یہ تھی کہ امید بڑی توانا تھی. پاکستان کی صورت میں مستقبل تابناک دکھائی دے رہا تھا, لیکن اسے تقدیر کا مذاق کہیے یا پھر اپنی بدقسمتی کہ کچھ نہیں مل سکا. آج بھی ماؤں کے سامنے ان کے بیٹے قتل کر دیے جاتے ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ کل جناب الطاف حسین نے سوال یہ کیا کہ اگر پھر 1992 والا آپریشن شروع کر دیا گیا تو کیا بھارت 5 کروڑ انسانوں کو واپس قبول کر لے گا؟ اس خیال کا پیدا ہونا کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہمارے ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آزاد رہنے اور آزادیوں کے ثمر سمیٹنے کے قابل ہی نہیں رہے؟ ہم اس ملک کے مختلف حصوں پر اپنی اپنی اجاراداری قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم گروہوں کے اعتبار سے پاکستان کے ٹکڑے چاہتے ہیں جنہیں نئے صوبوں کا نام دیا جا رہا ہے. اب نئے صوبے کوئی بری بات نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, اگر وہ انتظامی بنیادوں پر بنائے جائیں, اور اگر یہی مطالبہ سرائکی صوبے, مہاجر صوبے اور ہزارہ صوبے کی صورت میں کیا جائے کہ جس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ نئے صوبوں کا مطالبہ عصبیت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر زبان, نسل اور قوم کی بنیاد پر نئے صوبے بنا دیے گئے تو کیا یہ صوبے قومی وحدت کو قائم رکھ سکیں گے؟ مضبوط وفاق اگرچہ کسی کو پسند نہیں, لیکن کمزور وفاق بھی کوئی علاج نہیں. ان حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نئے صوبوں کا مطالبہ مقامی حکومتوں کا نظام بحال کر کے رفع کر سکتے ہیں کہ جس کی مخالفت ہماری بڑی سیاسی جماعتیں محض اس لیے کرتی ہیں کہ یہ نظام آمروں کی دین ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے آج دیکھا قادر مغزی چیئرمین سندھ ترقی پسند اور ایاز لطیف پلیجو جو ہیں آج پریس کانفرنس کر کے معذرت کا انہوں نے مطالبہ کیا, ورنہ پہیا جام ہڑتالوں کا بھی ذکر کیا. ہم ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. There's lots more to come. Keep watching Crossfire. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, ایم این اے ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. سینیٹر کامل علی آغا صاحب کاف لیگ کے سینئر رہنما ہیں. ہمیں تھوڑی دیر میں قاہرہ صاحب بھی جوائن کریں گے اور ایم کیو ایم بھی, اور ٹیلی فون لائن پہ بھی ہمیں ابھی قادر مغزی صاحب کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں کامل علی آغا صاحب آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. آپ نے یہ بات سنی کل الطاف حسین صاحب کی کہ فوج کو بھی بلا لیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستان جو ہے کیا 5 کروڑ انسانوں کو قبول کرے گا اگر 92 جیسا آپریشن پھر دہرایا گیا تو نہیں ہے. اس کے اوپر کاف لیگ نے اپنا کوئی رد عمل نہیں دیا؟ دیکھیں کچھ باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے فرسٹریشن میں اور غصے میں کر دی ہیں, اور غصے میں پھر الفاظ جو ہیں اس کا چناؤ ذرا مشکل ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں. تو انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا آج کہ میں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ ایسی کر دی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کے چناؤ میں کچھ میں بہتر نہیں رہا. انہوں نے تسلیم کر لیا اور معذرت بھی نہیں, مگر فوج کو تو غلطی سے نہیں انہوں نے بلایا, نہ ہی انہوں نے تو ہندو اور بنیوں کے جوتے صاف کرنے والی بات پہ معذرت کی ہے جناب. دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج کو بلوانا یا پیراملٹری فورسز کو بلانا یا ابھی ایف سی کو بلوا لیا ہے اور اس سے پہلے رینجرز کو بلایا تھا, یہ تو ہر کسی کے ذہن میں تجویز آ سکتی ہے. کوئی کہتا ہے جی اسلحے سے پاک کر دو کراچی کو, کوئی کہتا ہے پورے پاکستان کو کر دو.
تو یہ تو میں سمجھتا ہوں تجاویز ہیں اور یہ اس میں کوئی چودھری برائی صاحب نہیں اس ہے کی حمایت کرتے ہیں اور فوج کو بلانے کی کراچی میں فوج کو بلانے میں میرے خیال میں اس وقت سوائے جمعیت العلماء اسلام کے باقی تمام جماعتوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں اس وقت اگر واقعی دہشت گردوں سے جان چھڑانی ہے تو فوج کو کیوں نہ بلایا جائے. جناب زرداری صاحب نہیں مانے, زرداری صاحب نہیں مانے ابھی تک. زرداری صاحب نہ مانے, زرداری صاحب کے ماننے نہ ماننے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلے کا حل بھی نہیں نکل رہا ابھی تک. ان کے جو ان کا طریقہ کار ہے اس سے تو مسئلے کا حل نہیں نکل رہا. اگر میں کہتا ہوں جواز ہے سوات کے اندر, سوات بھی تو پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک خطہ ہے جس کے اندر 2-3 ڈسٹرکٹ ہیں, تو اس کے اندر اگر آپ فوج بلا کے مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں اور دہشت گرد جو ہیں ان کا صفایا کر سکتے ہیں تو کراچی تو میں سمجھتا ہوں گیٹ وے آف پاکستان ہے جی اچھا, اور گیٹ وے آف ایشیا ہے. تو اگر وہاں پہ آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں, اور میرے نزدیک اگر یہ حل ہو کہ فوج بلا کے ہی حل ہو سکتا ہے اور پہلے فوج بلائی گئی تو کیوں نہیں, ہم نے پہلے بھی فوج بلائی گئی مگر ہم نے دیکھا بھی اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. اگر مجھے موقع دیجئے, ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ حمید گل بھی لائن پہ موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو چاہوں گی. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو کل الطاف حسین صاحب کا بین الاقوامی برادری کو مدعو کرنا, ان سے کہنا کہ آؤ زور لگاؤ حکومت پہ اور تسلیم کراؤ, اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا کہ 1 مہینے کا راشن سب جمع کر لیں چاہے مہنگی چیز بھی بیچنی ہو. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا گیا تھا ٹیلی ویژن ٹی وی سیٹس بھی بے شک بیچ دو, کلیشن کورس خرید لو. آپ ان سب چیزوں کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کراچی کو اس تناظر میں انٹرنیشنلی جیسے آپ نے کہا وہ سینٹرل ایشیا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی مڈل ایسٹرن آئل ریزروز ہیں وہ تقریباً 45 سال میں خرچ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد تقریباً 150 سال کے جو ریزروز ہیں وہ کیسپین سی ایریا کے اندر ہیں, اور وہاں داخل ہونے کے لیے جو سب سے مناسب پورٹ ہے وہ کراچی پورٹ ہے, اور دوسری بندر عباس ہے جہاں ظاہر ہے کہ وہ ایران اور مغربی دنیا کا پھڈا چل رہا ہے آپس میں, اور اب تو انڈیا کے ساتھ بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اور تیسری استنبول ہے. استنبول میں بھی آہستہ آہستہ وہاں ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ معاملات کو ابھی قابو کر رہی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ کراچی کے اندر جو انتشار ہے, ہم نے اس وقت بھی جب سوویت یونین رخصت ہوا تھا تو اس کے بعد ہی یہ بات ہوئی تھی کہ جی ٹیلی ویژن بیچو اور اسلحہ خریدو, اور وہیں سے ملیٹنسی کا آغاز ہوا کراچی کے اندر. لیکن اس سے پہلے بھی الذوالفقار نامی تنظیم آپ کو یاد ہوگا بالکل کہ وہ ایک مارد وجود میں آئی تھی, اور 17 کیمپ انڈیا میں اس کے لیے بنائے گئے تھے اور ان کے کارڈز ملے تھے, وہ لوگ شناخت ہوئے تھے. تو یہ ایک کراچی کو ہمیشہ سے ہدف بنایا گیا ہے کیونکہ کراچی جو ہے پاکستان کی شہر ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سازشیں بھی ہیں. اور انڈیا نے آج کراچی کو کون ہدف بنا رہا ہے, کس کو استعمال کر کے بنا رہا ہے اور کیا حاصل کرنے کے لیے بنا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تینوں جماعتیں اس وقت ماشاءاللہ حکومت کر رہی ہیں جی, یہ اس وقت ایک کراچی کو کنٹرول کرنے کی جنگ لڑ رہی ہیں, اور یہ بہت غلط بات ہے. اور کیونکہ ان کی صفوں کے اندر بھی داخل کر دیں گے, اب ان کا کنٹرول بھی نہیں رہا, کیونکہ ایک دفعہ باہر کی ایجنسیز جب انوالو ہو جاتی ہیں تو وہ اپنا کنٹرول خود رکھ لیتی ہیں. چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ملٹری کا آپریشن ابھی کامل علی آغا صاحب کہہ رہے تھے, بڑے احترام کے ساتھ ان سے کہوں گا کہ ماضی میں کراچی کے اندر ملٹری آپریشن ناکام ہوئے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جہاں جہاں بھی آپ نے ملٹری آپریشن کیا وہ ناکام ہوئے. ابھی حوالہ دے رہے تھے سوات کا اور ٹرائبل ایریاز کا, تو یہ بات ایک بڑی مخصوص انداز میں کہ امریکہ کے دباؤ کے تحت اور پہ ایک فضا پیدا کی گئی, لیکن اس وقت بھی میں نے وارن کیا تھا کہ یہ بالآخر اس کا اثر جو ہے کراچی کے اوپر ہوگا, کیونکہ پشتون پاپولیشن جب شفٹ کرے گی تو وہ پنجاب میں تو نہیں آئی, نہ ہی وہ کہیں خیبر پختونخوا میں آئی, وہ سیدھی کراچی پہنچتی ہے. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کراچی کا جو ایک ایتھنک بیلنس تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہوا ہے, اور بے شمار ابھی جو کراچی ہے وہ پشتونوں کا دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے, 50 لاکھ کی آبادی ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کراچی کو ہم سے چھینا جا رہا ہے, یہ ہمارا شہر تھا اور اس کو ریونیو بھی بہت جنریٹ کرتا ہے,
ظاہر ہے کہ سندھ اپنے آپ کو تصور ہی نہیں کر سکتا کراچی کے بغیر اپنے وجود کا. تو آپ کے نزدیک فوج کو مدعو کرنا حل نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل. میں اس وقت بھی غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ، میں اسی وقت ریٹائر ہوا تھا 92 میں، اور مئی یہ 1992 میں آپریشن ہوا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے غلط کام کیا یہ، کیونکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور سیاسی جماعتوں کو حل کرنا ہے، اور آپ سیاسی مسئلے کو جب بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے دوسرے طریقے سے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر نے جب آپریشن کیا نصیر اللہ بابر صاحب نے، تو میں نے درخواست کی محترمہ سے، اس وقت وہ پرائم منسٹر تھی، اور میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ اشتیاق اظہر صاحب سینیٹر جو تھے وہ یہاں پہ نظر بند کیا گیا تھا ان کو، انہوں نے میرے ساتھ بات کی اور میں نے کہا کہ یہ واقعی یہ غلط ہے. تو چنانچہ میں نے ان سے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ آرڈر دے چکی ہوں میں، تو اس کو ذرا چلنے دیں، بابر صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن کیا حل نکل گیا اس کا؟ بالکل نہیں نکلا. اور ایک سوال آپ سے پوچھوں گی، کیونکہ آپ نے ماضی کا حوالہ دیا اور تب آپ کو یقینی طور پہ یاد بھی ہوگا، کیا اس ٹائم پہ بین الاقوامی برادری کو مدعو کیا تھا ایم کیو ایم نے؟ نہیں، اس وقت نہیں مدعو کہا تھا، اپیل وغیرہ کی تھی کہ جب وہ نصیر اللہ بابر صاحب کا آپریشن جاری تھا، اور اس سے پہلے جب آصف نواز صاحب نے بالکل ہی ایک عجیب فضا پیدا کر دی کہ 9-0 کے اوپر قبضہ کروا کے اور اس کے اندر اس کو حوالے کر دیا گیا اور ایم کیو ایم حقیقی بنائی گئی، وہ بھی ایک غلط اقدام تھا. لیکن پھر دیکھیں یہ سیاسی مسائل کو یہ تینوں جماعتیں ہیں، دیکھیں ابھی بجلی کا مسئلہ لے لیں، جی یہ بجلی کے مسئلے کے اوپر کتنا بڑا ایک ہنگامہ ہوا ہے. روٹی، روشنی، روزگار، تینوں چیزوں سے قوم محروم ہے. لیکن یہ تینوں جماعتیں جو حکمران جماعتیں ہیں، انہوں نے رکاوٹ ڈالی کالا باغ ڈیم بننے میں. کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ نے ماضی میں بھی ہمیں اور اب بھی نہیں بننے دے رہے. جب بھی بات ہوتی ہے تو کالا باغ ڈیم ہماری لاشوں پہ بنے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ. ہم کو فیلڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب دی جا رہی ہے. اور فیلڈ اسٹیٹ سے آپ کی مراد کیا یہ جو آج بھی کہا گیا کہ سندھ کو تقسیم کرنے کے لیے خفیہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل میں زرداری صاحب اور الطاف صاحب دونوں ملوث ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اس طریقے سے نہیں. دیکھیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اول تو یہ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ صوبے بنانے کی جو بیل جو ہے منڈے چڑھے گی. لیکن اگر بنا بھی لیا جائے، اس کے اوپر بہت ایکسرسائز ہو چکی ہے. ایک وقت میں 26 صوبوں کی بات کی، پھر 16 صوبوں کی بات کی. لیکن اگر صوبے بنائیں گے آپ، مہربانی کر کے ان کو انتظامی بنیاد کے اوپر قائم ہونا چاہیے. یہ اس کا مسئلہ اسی انداز میں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اتنے صوبے بنائیں گے تو پھر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں چل سکتی، پھر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لانی پڑے گا. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب. خرم دستگیر صاحب، کل ہی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے احسن اقبال صاحب نے کہا، آپ کی جماعت کی یہ تجویز پیش کی کہ اب ایجنسیاں جو ہیں ڈی جی ایم آئی بی، ڈی جی آئی ایس آئی بی، یہ اپنے پیش کریں اپنے آپ کو بفور دا ہاؤس اور ایک پریزنٹیشن دیں اور یہ بتائیں کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے اور پھر اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا. ہم نے اس لیے مسلم لیگ نون نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو کراچی میں ایک حکومت، منتخب حکومت قائم ہے تمام تر اپنی طاقت کے ساتھ، اگر وہ از خود یہ بات بتانے سے قاصر ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جو کٹی پہاڑ پہ 3 دن جو ہے قتل عام کرتے ہیں اور وہاں پولیس نہیں پہنچ پاتی، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو سال چل رہا ہے 2011، اس کے پہلے 7 مہینے میں 1,500 کراچی کے شہریوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. بات تو یہ کہ جب حکومتیں خود جو ہیں وہ حقائق سامنے نہیں لا رہی اور ایک دوسرے سیاسی جو پارٹیاں ہیں، ان کے حواری ہیں، ان کو بلیم کرتے ہیں کہ جی ان کی طرف سے پشت پناہی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں وہاں سے پشت پناہی ہو رہی ہے. تو کچھ فیکٹس ہمارے سامنے آنے چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حقائق ہیں یہ آپ کو ایجنسیاں ہی بتائیں گی؟ نے تو یہاں تک کہہ دیا، میں یاد کرا دوں قوم کو کہ شاید یہ جو کچھ ناراض بیویاں ہیں وہ اپنے خامدوں کو قتل کروا رہی ہیں. تو اس طرح کی جو غیر سنجیدگی ہے، میری گزارش ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے اور یہ حقائق سامنے لا کر ہم سے بات کریں. جو بات میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب بات ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں جو موت اور تباہی کا خونی کھیل ہو رہا ہے اس کا فائدہ مافیا اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ لینڈ گریبر اٹھا رہے ہیں، لیکن امن کی کنجی ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ہے. اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وہ اس کنجی کو استعمال کر کے تالا کھولنا چاہیں، ابھی وہ پولیٹیکل ول نہیں اب یہ تالا جو ہے یہ ہماری بالکل اب یہ تالا جو ہے یہ سیاسی جماعتیں ہی کھولیں گی یا اس تالے کی چابی بھی
ایز آلویز ایجنسیوں کے پاس ہی ہے. یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, اور وقفے کے بعد آپ کو نئے صوبوں کے حوالے سے بھی جو تحریک شروع ہوئی ہے اور ایک قسم کا جو ہم جوش و خروش دیکھ رہے ہیں ساری سیاسی جماعتوں میں, اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. ہم لوگوں نے کراچی کی صورتحال سے شروع کیا اور اب صوبوں کی جانب آئیں گے. پنجاب کو 4 صوبوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. پنجاب کو ریلیٹیولی ویل گورنڈ صوبہ مانا جاتا ہے اس ملک کا. تو آخرکار کیا بات ہے اگر پنجاب کو 4 صوبوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں, تو جب کراچی یا سندھ کو تقسیم کرنے کی بات آئے تو اسے غداری کیوں کہا جاتا ہے؟ مگر خرم دستگیر صاحب آپ کی جانب پہلے آؤں گی. جاوید ہاشمی صاحب آپ ہی کی پارٹی کے سینئر نائب صدر جو ہیں وہ کہتے ہیں پنجاب کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے. میاں صاحب بھی اب اس کی حمایت کرنے شروع ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حمایت سرائے کی صوبے کی بھی کر رہی تھی. تو کیا اب یہ مان لیا جائے کہ آپ کی جماعت فائنلی پچھلے 2-3 ہفتے سے قائل ہو گئی ہے؟ نہیں, میاں صاحب نے جو صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی تقریر فرمائی تھی 27 جولائی کو, اس میں انہوں نے کھل کر بات کی تھی کہ اگر انتظامی بنیاد پر مزید صوبے بنانے ہیں تو ہمیں اس کے میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے, لیکن ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ ہم ایک جذباتی گفتگو صوبوں پر شروع کر دیں, دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج ایک نیا صوبہ ہے. اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب بہت بڑا ہو گیا اور چھوٹے کرنے سے بہتری ہو جائے گی, تو ملک میں آلریڈی چھوٹے صوبے موجود ہیں جو کہ کوئی پنجاب سے بہتر گورنڈ نہیں ہو رہے. اور مثلا میں خود کہوں گا کہ میرا تعلق گجرانوالہ ڈویژن سے ہے. گجرانوالہ ڈویژن کی آبادی صوبہ بلوچستان سے زائد ہے, اور اگر ہم کہیں کہ جی اگر ہم نے اس بنیاد پہ کہ جی آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس لیے ہم نے صوبے بنانے ہیں, تو یہ تمام گفتگو اس بیس پہ ہونی چاہیے کہ اگر تو ہم سب اس پر کنونسڈ ہیں سیاسی جماعتیں کہ نئے صوبے بنانے سے گورننس بہتر ہوگی, لیکن یہ کیس اتنا کلیئر نہیں ہے, کیونکہ یہ جو سارا نظام ہے جس کے خلاف ہم سب کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ حکومتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو گیا, اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اسی نظام کو ریپلیکیٹ کرنا ہے نئے صوبوں میں تو اس سے کوئی عوام کی فلاح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو چونکہ پسماندگی ہے, پسماندگی کا حل جو ہے وہ نیا صوبہ بنانے میں ہے, تو پھر دوسرے تمام صوبوں میں بھی انتہائی پسماندہ ضلع موجود ہیں, ان کو ملا کر. مگر مجھے ایک بات سمجھائیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر یہ صحیح بنیادوں پر نہ ہوا, یعنی کہ جو انتظامی بنیادیں اگر نسلی یا لسانی بنیادوں پر لنگوسٹکلی اگر کوئی بات چھڑ گئی تو اس کو پکڑنا محدود کرنا بڑا مشکل ہو جائے گی, آگ پورے ملک میں لگے گی. مگر میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کو سازش کی بو آ رہی ہے کیا, یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکلی اس ایشو کو کیمپین ٹول کی طرح کوئی استعمال کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے سازش ناکام کر دیں گے تمام. کس کی سازش ہے؟ جی اصل میں یہ ایک سیاسی کارڈ کھیلا جا رہا ہے. کون کھیل رہا ہے؟ اور اس ساری گفتگو میں جب ہم نئے مختلف سیاسی پارٹیاں اپنی نیکسٹ الیکشن کے لیے اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے, یا مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں مقبولیت ہے عوام میں اس کو کٹ کرنے کے لیے, ہمیں یہ دیکھنا ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جن نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے کیا وہاں رہنے والوں کی اکثریت نیا صوبہ چاہتی ہے یا نہیں. اور یہ کہیں بھی واضح نہیں ہے, یہ سیاسی نعرے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ کہہ دینا کہ ہم وہاں ایک نیا صوبہ بنا دیں گے یا کہیں اور ایک نیا صوبہ بنا دیں گے. جن رہنے والوں کے لیے ہونا ہے ان سے تو پہلے پوچھے نا کیا وہ نیا صوبہ چاہتے ہیں یا نہیں. اور جب تک اس کا کوئی آبجیکٹو کرائیٹیریا سامنے نہیں آتا, اور آبجیکٹو کرائیٹیریا صرف ایک ہے کہ بیلٹ باکس کے ذریعے لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں, یا جو ہمارے پاس ایوان موجود ہے, منتخب ایوان, پنجاب کی صوبائی اسمبلی ہے, پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے, وہاں اگر ایک آبجیکٹیولی کرائیٹیریا سامنے آتا ہے تو پھر تو اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس وقت یہ صرف سیاسی نعرے ہیں, آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے پوزیشننگ ہے. اوکے آغا صاحب, آئندہ آنے والے الیکشنز کی پوزیشننگ اب کون کر رہا ہے؟ یعنی کہ یہ بات تو آپ نے ہزارہ تحریک کی بات شروع کر لیں تو سب سے پہلے حمایت آپ کی جماعت نے کی 18ویں ترمیم کے بعد, جدھر ہم نے ہزارہ صوبے کی آوازیں اٹھتی دیکھی تب اور مزید شدت سے سرائے کی صوبے کی آوازیں بھی اٹھی, اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کراچی کے معاملات خراب ہوئے ہیں تو مہاجر صوبے کی بھی بات شروع ہوگی, وال چاکنگز ہم نے دیکھی. تو بتائیے اگین وہی بات جس کو خرم دستگیر صاحب بھی پوائنٹ کر رہے ہیں, اگر یہ بات, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بات چھیڑی جائے یا ڈسکشن ہوئی جائے تو یہ ہاتھ سے نہیں نکل جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے مہر کہ اگر کوئی کام نیک نیتی سے سوچا جائے اور نیک نیتی سے کیا جائے تو میرے خیال میں اس میں جو برائیاں ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں.
اصل بات یہ ہے کہ اب اس کو پولیٹیسائز کرنے والی بات ہے. پولیٹیسائز تو اب یہ کر رہے ہیں. اب ان کو 12 دن پہلے 27 جولائی کو ایک اچانک ایک خواب آ گیا کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے, تو انہوں نے بھی یہ نعرہ لگا دیا اور کمیٹی بنا دی اور وہ اب انٹرویو لے رہی ہے اور فلاں کر رہی. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو بات کی ہے احساس محرومی کی بنیاد پر اور مسائل کو وسائل فراہم کرنے کی بنیاد پر. یہ اس میں مجھے بتائیں کوئی بدنیتی آپ کو نظر آتی ہے؟ جس جگہ پر بھی پاکستان کے اندر مسائل ہیں, احساس محرومی ہے اور وہ صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں, جو کہ ابھی خرم دستگیر کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, وہ تو کر رہے ہیں. 3 قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں سے. ایک بہاولپور صوبے کی آواز اٹھ رہی ہے, ایک سرائکی صوبے کی آواز اٹھ رہی ہے. ہم ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, لسانی بنیاد پر بھی نہیں, ریاست کی بنیاد پر بھی نہیں, تحسب کی بنیاد پر نہیں, نسل کی بنیاد پر نہیں, آپ مسائل کو وسائل فراہم کرنے کی بنیاد پر. آغا صاحب آپ نیک نیتی کی بات کرتے ہیں, اگر آپ مجھے موقع دیجیے, آپ نیک نیتی کی بات کرتے ہیں, شک آپ کو اور شاید بیجائی ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کی نیت پہ, جن کو 2 ہفتے پہلے اب یہ خواب آیا ہے کہ ہم بھی حمایت کریں. مجھے ایک بات سمجھائیں, میں ابھی حال ہی میں ایبٹ آباد ہو کر آئی ہوں, پچھلے سال بھی گئی تھی, ہم نے پورا کام ڈاکیومنٹری بنائی ادھر ہزارہ تحریک کے اوپر, پروونس کے اوپر, اس ڈیمانڈ کے اوپر, اور ایک تاثر جو بڑی شدت سے ہمیں ابھرتا نظر آیا اور بار بار ہم نے سنا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ہزارہ صوبے کی حمایت ہے, سچ ہزارہ صوبہ لینا نہیں چاہتی, مسلم لیگ نون کو ادھر سے آؤٹ کرنا چاہتی ہے. دیکھیں یہ جو بھی آپ کو ملے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ ایک ون سائیڈڈ اوپینین ہو. نہیں جناب, ہفتہ رہے تھے. ہو سکتا ہے اوپینین ہو, میں نہیں کہتا کہ کسی کی اوپینین نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کسی کے پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کی پالیسیز کی مخالفت ہوتی ہے اور ان کے موقف کی مخالفت ہوتی ہے. ہر کسی کا اپنا موقف ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہزارہ تحریک جو ہے, ہزارہ صوبے کی تحریک ہے, سب سے زیادہ جب مشکل وقت تھا تو ہم وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے. ہماری لیڈرشپ چودھری شجاعت حسین صاحب وہاں تشریف لے گئے. وہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہوئی, کوئی گیا نہیں, اور اگر کوئی گیا بھی تو مہینوں بعد اور چھپ چھپا کے. تو ہم تو یہ تانا زنی کرنے نہیں جا رہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ ملے نہ ملے, ہم بڑے وثوق کے ساتھ, بڑی نیک نیتی کے ساتھ, ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں احساس محرومی ہے پاکستان کے اندر, وہاں پر ان کی آواز کو سنا جائے, اس پہ لبیک کہا جائے. وہ کوئی پاکستان سے باہر جانے کا مطالبہ نہیں کر رہے, وہ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ میاں صاحب کو ادھر چھپ کے جانا بقول آپ کے میاں صاحب کے. اگر مجھے اجازت دیں, جی خرم دستگیر صاحب, جو میں یہ کہنا چاہتا, دیکھیں ہم جو وسائل کی بات ہے, آغا صاحب سے میری گزارش ہوگی ذرا چیک کرا لیں کہ اس سال مالی سال جو ہے اس میں ریکارڈ 10 ارب روپے کا جنوبی پنجاب کا پیکج ہے. اگر ہم اسی جو ہماری انتظامی مشینری ہے جس کے اوپر پہلے ہی اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے, اسی کو رکھتے ہوئے جنوبی پنجاب کی ترقی کے وسائل بڑھا دیں, بجائے یہ کہ اسی انتظامی مشینری کو دوبارہ ریپلیکیٹ کریں جو کئی دسوں درجنوں ارب جو ہے پھر کھائے گی صرف دفتروں کے لیے اور بجلی کے لیے اور ٹرانسپورٹ کے لیے, اور پھر جو ہے اس کے اوپر پھر ہم کہیں کہ جی میں تھوڑا ریکارڈ درست کرنا چاہوں گا, تھوڑا ریکارڈ خرم دستگیر صاحب, تھوڑا مجھے اجازت دیں میں ریکارڈ درست کر دوں. دیکھیں ریکارڈ کیا ہے, ریکارڈ یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سن لیں, میں آپ کو تھوڑا ریکارڈ درست کر دوں. آپ کی حکومت نے جنوبی پنجاب کو ہمارے دیا ہوا بجٹ جو ہے 104 ارب روپیہ وہاں سے وڈرا کر لیا. سارے میگا پروجیکٹ جو ہیں اس کا فنڈ وڈرا کر دیا. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ لوگ تو وہاں کہتے ہی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی وجہ سے, موجودہ پنجاب حکومت کی وجہ سے احساس محرومی وہاں پہ پڑی ہے, کیونکہ آپ نے تمام فنڈ, بلدیاتی فنڈ بھی وہاں سے وڈرا کر لیا. آپ نے تو کارڈیالوجی ہاسپٹل کا بھی فنڈ جو ہے وہ وڈرا کر لیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی بڑھ گئی. خرم صاحب بات بھی سن لیں, 104 ارب روپیہ, جو 104 ارب روپیہ, آپ 10 ارب روپے کی بات کرتے ہیں,
یہ بھی درست نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہے اگر ایک ہی طریقہ ہے, ایک سے خرم صاحب ان جب نیا صوبہ بنانا جا رہے ہیں اس میں اس کا جو سٹرکچر آف گورننس ہے وہ بہتر ہوگا کہ نہیں جناب؟ وہ گورننس کے لیے ہی تو آپ نیا صوبہ بنانے جا رہے ہیں. کراچی, کوئٹہ اور پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اگر تو اس سٹرکچر سے بہتر اور ایفیشنٹ گورننس ہو سکتی ہے تو پھر ضرور اس پر سوچیں. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے چونکہ ووٹ لینے ہیں تو نیا صوبہ بنا دیں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جب موجود ہیں سیاسی نعرے نہیں ہونے چاہیے. وائڈر ایسپیکٹ جناب, الیکشن سر پہ کھڑا ہے, وائڈر ایسپیکٹ کون سوچتا ہے؟ یہی تو ہمارا آج کا سوال ہے. ابھی اس وقت آ کے جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں وہ الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں. ہم تو بہت پہلے جب ہم نے 104 حکومت میں ہی اپنے اگلے الیکشن کو سنوارنے آئے ہیں. 104 ارب روپیہ جنوبی پنجاب کو دیا, انہوں نے سارا وڈرا کر لیا. یہ پوچھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد کی نیتیں. میں یہ کہتے دیکھیں, میں ایک بات اور واضح کر دوں. بریک پہ جاؤں گی. دوسرے چھوٹے صوبے جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جی یہ بڑا بھائی کھا گیا, لوٹ گیا. تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اگر آپ کیوں فکر مند ہیں, کیوں یہ کہتے ہیں آپ حاکمیت کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ اپنے ذاتیات کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں ایک سیکنڈ ایک وقفہ لے لیتے ہیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, جاری رہے پاکستان کے اندر, ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ایسا نہ کریں. پاکستان کے مفاد میں سوچیں, اور پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ چاروں صوبوں کے عام جو ہیں, عوام جو ہیں. آغا صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مفاد کے لیے کون کام کر رہا ہے, اور اگر واقعی پاکستان کے مفاد کی بات ہے تو کاف لیگ کیوں چپ کا روزہ نہیں توڑتی جدھر سندھ کو صوبوں میں تقسیم کرنے کی بات آتی ہے. سرائے کی صوبے کی حمایت آپ کرتے ہیں, ہزارہ صوبے کی حمایت آپ کرتے ہیں, سندھ کے اوپر آپ خاموش ہیں. آخر کیوں, یہ جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ہم لوگوں نے گورننس کے دو اعلیٰ ماڈل دیکھے ہیں, ایک ظفر احمد انصاری کا, دوسرا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا دیا ہوا. اب ان میں سے ایک چننا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ناظرین. مگر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پوزیشن انفارچونیٹلی کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب کی تقسیم ہو, پیپلز پارٹی نہیں چاہتی سندھ کی تقسیم ہو, اور ANP نہیں چاہتی خیبر پختونخوا میں کوئی تقسیم ہو. تو آخر کیا یہ نعرے اور یہ بڑے بڑے بلند و باغ دعوے, کیا یہ الیکشن کیمپینی ہے یا کچھ اور؟ اسی کے اوپر گفتگو واپس شروع کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے آغا صاحب آپ کہہ رہے تھے 104 ارب ڈیولپمنٹ فنڈ جو آپ نے مختص کیے جنوبی پنجاب کے لیے وہ لے لیے, مسلم لیگ نون نے واپس وڈرا کر لیے, پھر بلدیاتی فنڈز کا وڈرال ہوا, بلکہ ملتان سے بھی ہوا, ہم نے دیکھا اس کے اوپر بھی جاوید ہاشمی صاحب نے کافی بولا. اب سوال صرف محض اتنا ہے کہ آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی مرکز میں بھی ساتھ ہیں, پنجاب میں بھی ساتھ ہے, آپ مل کے قرارداد کیوں نہیں پیش کرتے صوبوں کے اوپر؟ سرائے کی صوبے یا جنوبی صوبہ جو آپ چاہتے ہیں ایکسپوز کرتے ہیں مسلم لیگ نون کو, اگر آپ اتنی کنونسڈ ہیں کہ یہ جینوئن یا سنسیئر نہیں ہے تو. محض دیکھیں, اگر آپ ریکارڈ کے مطابق چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جس طریقے سے ہم چل رہے تھے جنوبی پنجاب کے اندر, یہ احساس محرومی شاید بڑھتی نہ اگر اس کو یہ کیری آن کرتے, اور وہاں پہ ہم نے 104 کیے تھے, یہ 200 ارب وہاں پہ خرچ کرتے, لوگ جو ہیں وہ اس طرف آتے ہی نہ. لیکن اب جب آئے ہیں تو وہ کیا, یہ ایک سوال ہے, کیا وہ پاکستان سے باہر جانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ وفادار لوگ ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں. میرا بھی سوال ہے, ابھی بات سن لیں, ابھی دیکھیں, ابھی وہ کمٹمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو آپ اگر احساس محرومی بڑھا دیں گے, اگر احساس محرومی بڑھا دیں, جنوبی پنجاب اور اس وقت ہزارہ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کو نظر نہیں آ رہا تھا, اور چونکہ اب ان کی حکومتیں وہاں نہیں ہیں تو لہٰذا اچانک جو ہے وہ نئے صوبوں کی ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی ہے. اور احساس محرومی کی بات ہے وہ آج کوئی 2011 میں یا 2008 کے بعد کریٹ نہیں ہوا. احساس محرومی, اب جواب آپ تو نہ دیں, جواب تو میرے سے سنیں نا, جواب میرے سے سنیں. اب آپ نے سوال کر لیا, جواب میرے سے سنیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ 104 ارب کی بجائے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب پہ آپ نے مختص کیا اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں, تو احساس محرومی تو وہاں پہ پیدا ہوگی. اور وہ احساس محرومی ختم کرنے کے لیے اب ہمیں جواب سن لیتے ہیں نا, اب ہمیں جو ہے اب جواب سننے خدا کے لیے اسپتال کے حالات حوصلہ کریں, حوصلہ کریں, بات سنیں. بنانے سے آپ اب بات سن لیں, پلیز بات سن لیں. جواب سن لیں. میری گزارش یہ کہ جس پالیسی, اور گزارش کوئی نہیں آپ کی, آپ گزارش کیا کریں گے, آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. میں یہ دونوں آپ نے وہاں پہ آپ باری باری بولیں گے نا, سب کو سمجھ آ جائے گی. وجہ بنے ہیں وہاں پہ احساس محرومی کا, لیکن اور اس کو میٹ ویٹ کرنے کے لیے اگر ان کا مطالبہ یہ ایک بار باری باری بات سن لینا. ود ان پاکستان, پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ
اگر خرم صاحب ایک سیکنڈ، ہم ان کو وسائل کیوں نہ فراہم کریں؟ اگر صوبہ سولوشن ہے، اگر صوبائی ان کے مسائل کا حل ہے تو ہم نے اس کو ایگری کیا. اچھا انہوں نے ہزارہ کی بات کی. ایک سیکنڈ آپ کامل علی دوبارہ نہیں کھڑا کیا جائے تو صوبہ بنے گا. لیکن ایک سیکنڈ جاوید آٹھویں صاحب 4 صوبوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کون سا تک ہے مجھے بتا دیں. بات یہ ہے، بات سیاسی نعرے بازی کا نہ کریں، بات وہ کریں جو اصل وجہ بنی. وہ یہ تھی کہ آپ نے احساس محرومی وہاں پہ بڑھائی، آپ نے 104 کی بجائے 10 ارب روپیہ مختص کیا، جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ابھی کیا آپ نے. پہلے تو سارا کچھ چھین لیا آپ نے ٹوٹل. آپ نے تو بلدیاتی فنڈ ملتان تک کا اچھا آپ جواب لے لیتے ہیں نا ان کا، آپ جواب لے لیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر وہ مطالبہ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے پاکستان کے ساتھ وفاداری جاری و ساری رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک سیکنڈ تو وسائل فراہم کرنے میں کیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. اور اب یہ تو ڈیسائیڈ عوام کرے گی نا، دستگیر صاحب اور رانا صاحب. قائم تھی جب آپ کی حکومت تھی پنجاب میں، اس وقت تو آپ سارے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جب آئین طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ آپ صوبائی اسمبلیوں میں ڈیبیٹ کریں، قرارداد پیش کریں، کام کریں، تو آپ دونوں چپ کیوں ہیں؟ مطالبہ ہے یہ بہت ہی ٹھنڈا اور اس کے اوپر غور طلب معاملہ ہے. اس کو پلیز احساس محرومی کی بیسس پہ یا اس بیسس پہ یہ کلیئر کر لیں. مطلب ٹیکنیکل بحث یہ ہونی چاہیے کہ کیا پاکستان میں گورنیبل یونٹ جو ہے وہ 4 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے. اس کے اوپر ضرور بحث ہو سکتی ہے. تو بتائیں یہ قومی اسمبلی میں یہ باتیں کیوں چھڑتی ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں آپ کیوں نہیں آ کے بات اٹھاتے؟ یہ والی جی میری یہی گزارش ہے کہ یہ نظر آیا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں جو نمائندے ہیں وہ نہیں کرتے، صرف حکومتوں کے اندر بیٹھ کے آج سے 6 ماہ پہلے مینیپولیشن کر رہے ہیں، قرارداد جمع کرائی ہوئی ہے، الیکشن کے لیے پوزیشننگ کر رہے ہیں، وہ یہ پتے پھینکتے ہیں پبلک اوپینین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اسپیکر صاحب ٹیبل ہی نہیں ہونے دیتے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں قوم کے ساتھ آپ نے قرارداد موو کی بھی ہے آغا صاحب. اس طریقے کی جو منافقت ہے، ایک طرف ان کے قائد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صوبے بنانے چاہیے اور اگر وہاں پہ انتظامی بنیادوں پر صوبے درکار ہیں تو بنا دیے جائیں. دوسری طرف ہماری قرارداد تو میں صوبائی پنجاب کے اندر موجود ہے، وہاں پہ کیوں نہیں بحث کرواتے آپ؟ اس قرارداد کو آپ ٹیبل کیوں نہیں ہونے دیتے؟ آپ کا اسپیکر ہے، وہ اسپیکر جس نے کہ لوٹا فیکٹری لگائی ہوئی ہے نون لیگ کی چیمبر کے اندر، اس کو کہیں نا کہ وہ ٹیبل کرے اور اس کے اوپر بحث کروائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا چھوٹے شہر بناؤ. انتظامی بنیادیں ہیں میں آپ سے یہ اسی کے اوپر ہمیں بیسس بنانی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں پھر دہراتا ہوں کہ کیا پاکستانیوں کا یونٹ جو ہے اتنی خرم لاجک کے بغیر بات کرنے کی جو ہے وہ ویلڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی لاجک دیں. صوبائی اسمبلی کوئی اور بات پورا نہیں ہے جی. یہ جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے صوبوں کے ان کو قائم کر دیں. اچھا میرا آخری سوال کے اوپر قائم کر دیں. یہ ٹیکنیکل میرا ٹیکنیکل ایشو ہے ایبسولوٹلی، اور صحیح فورم پہ بھی ہونا چاہیے. خرم دستگیر صاحب ہزارہ میں کیونکہ مسلم لیگ نون کا روایتی طور پہ اثر رسوخ بھی رہا ہے، مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بیکاز مسلم لیگ کاف آپ کی پاور بھی ایروڈ کرنا چاہ رہی ہے، اس نے ایک اونرشپ بھی لے لی ہے ایک ایشو کی، تو آپ نسبتاً یہ نہیں چاہ رہے کہ صوبہ ادھر بن جائے، آپ بھی اپنی سیٹیں ریٹریو کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی بھی آپ نے پھر آواز اٹھائی ہے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے، اس کے اوپر کمیٹیاں بنائی ہیں. سوال اس پہ اٹھ رہے ہیں 18 کروڑ عوام 20 کروڑ عوام کے اوپر 4 یونٹس کے اندر تقسیم ہو، اس کے اندر کہاں منطق ہے جناب؟ کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ جو منتخب دیکھیں یہ جو جن علاقوں کی ہم بات کرتے ہیں، ہزارہ کی یا جنوبی پنجاب کی، ان کی نمائندگی لیجسلیچرز میں موجود ہے، پروونشل میں بھی اور نیشنل میں بھی. اور وہاں جب ان کے نمائندوں سے پوچھا جاتا ہے تو کیس کوئی کلیئر نہیں ہے واضح. ہزارہ کا بھی کیس کلیئر نہیں اٹھتا اور جنوبی پنجاب کا کیس بھی کلیئر نہیں اٹھتا. ہمیں یہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے، اس بات کو ہمیں سنجیدگی سے لینا ہے. کیا وہاں کے ان علاقوں کے رہنے والے، میری بات ختم ہو گیا جناب، وہاں کے رہنے والے ان 17 صوبائی ممبران نے قرارداد کے اوپر دستخط کر کے صوبے کی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی ہوئی ہے. وہاں کے رہنے والوں کے اسپیکر صاحب نیا صوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کی عوام کی آواز کے ساتھ اس کو عوام ملائیں پیش ہی گے، نہیں ہونے لیکن دے رہے. سیاسی مینیپولیشن کرنے کے لیے تیار چلے اب یہ تو وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا، وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ابھی تو ہم پوچھ رہے ہیں، پھر لوگ بھی پوچھیں گے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. آپ کو ہمیشہ ہر جمعرات کو بتاتے ہیں کتنا وقت رہ گیا، اور ابھی بھی وقت کم ہی ہے. 4 اگست 2008
को बरोज पीर पंजाब के वजीर आलम मियां शहबाज शरीफ ने यह फरमाया था कि 74 बल्दियाती इदारों का ऑडिट किया है और जिनमें जो है वो 13 अरब रुपए जो हैं वो घपले जो उसके हैं पकड़े गए हैं। वजीर आला के इस बयान के ठीक 3 साल बाद तो हमें हिम्मत करके ये पूछ ही लेना चाहिए अब कि 13 अरब रुपए के जो घपले पकड़े गए थे उनमें से वसूल क्या हुआ, पकड़ा किसे गया, सजा किसे मिली आखिर, अभी बता दें तो बेहतर ही होगा। बिकॉज अभी तो हम पूछ रहे हैं, एज आई सेड, फिर लोग पूछेंगे। बिकॉज वक्त बड़ा कम बचा है, 537 दिन 1 घंटा 4 मिनट 10 सेकंड रह गए हैं। आज के लिए इजाजत चाहती हूँ, लिखना ना भूलिएगा। Crossfire at dunia.tv. Till I see you all again. Good night. Allah Hafiz.